بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان ابی حمزہ قال قال لی ابو جعفر علیہ السلام۔ ابو حمزہ امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، انما یعبد اللہ من یعرف اللہ، اللہ کی عبادت فقط اور فقط وہ بندہ کر سکتا ہے جو خدا کی معرفت رکھے۔ فَأَمَّا مَن لَا يَعْرِفُ اللَّهَ فَإِنَّمَا يَعْبُدُهُ هَكَذَا ضَلَالًا، لیکن جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا وہ ایسے ہی ہاکذا، گویا کہ امام علیہ السلام لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے، عمومی لوگوں کی طرف، انہی لوگوں کی طرح گمراہی کی صورت میں عبادت کرتا ہے۔ قل تو ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہوں، فما معرفت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کیا ہے؟ قال تصدیق اللہ عز وجل و تصدیق رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و موالات علی علیہ السلام والاہتمام بہ و بأئمۃ الہدی علیہم السلام۔ مولا نے فرمایا کہ معرفت خدا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی تصدیق کرو، اس کے رسول کی تصدیق کرو، علی علیہ السلام سے محبت کرو اور انہیں اپنا امام مانو، اور جو دوسرے ائمہ ہدی ہیں ان کو اپنا امام قرار دو۔ والبراءۃ الی اللہ عز وجل من عدوہم، اور ان کے دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں براءت اور بیزاری کا اعلان کرو۔ ہاکذا یعرف اللہ عز وجل، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوگی۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138، باب معرفت الامام، حدیث نمبر 1، کہ اس حدیث مبارک میں کلن معرفت خدا اور ایمان کا بیان ہے۔ دوسرے لفظوں میں کلمہ ایمان یہ چیزیں ہیں جو یہاں پر بیان ہوئیں۔ خب معاف کیجیے گا، حدیث تھوڑی سی طولانی تھی، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ ایام امیر المؤمنین کی ولادت کے ایام چل رہے ہیں، تو بہرحال اس مناسبت سے امامت اور امیر المؤمنین کے بارے میں روایات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ خوب آتے ہیں اپنے اصل نقطے کی طرف۔ ہماری گفتگو الحمدللہ اصول فقہ میں تھی، اور اصول فقہ میں بھی مقصد اول باب ثانی کہ جو امر کے بارے میں ہے، مادہ امر کے بارے میں گفتگو آپ کی خدمت میں ہوئی۔ انشاءاللہ آج صیغہ امر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ خب جیسا کہ آغاز میں بیان کیا تھا، مادہ امر سے مراد حمزہ، میم اور را، امر۔ آج صیغہ امر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، صیغہ امر سے مراد یعنی تمام فعل امر
چاہے امر غائب ہو، حاضر ہو، معلوم ہو، مجہول ہو، ثلاثی ہو، رباعی ہو، مجرد ہو، مزید ہو، صیغہ امر ان سب کو شامل ہے کہ معمولاً اس کو تعبیر کرتے ہیں صیغہ افعل کے ساتھ۔ خوب گفتگو ہماری صیغہ امر اور وما فی معناہا، اور جو ان کے امر کے معنی میں ہیں، یعنی وہ جملات کے جن سے آپ معنی طلبی امر والا مطلب سمجھتے ہیں۔ مثلا اس میں فعل ہے جو فعل امر کے معنی میں ہے، یا جملہ خبریہ ہے جو مقام انشاء میں ہے، کہ توضیحات انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ حالانکہ جملہ خبریہ بھی چاہے اس طریقے سے ہو، یعنی جملہ اسمیہ ہو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ یہ دیگے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ مقام انشاء میں ہے، لوگوں پر حج کو واجب کیا جا رہا ہے۔ جملہ خبریہ کیسے دلالت کرتا ہے انشاءاللہ نقطہ عرض کروں گا بعد میں۔ یا مثلا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اول بحث میں تعریف علم اصول میں بھی اس آیہ کریمہ کو ذکر کیا گیا۔ یا اصلا جملہ فعلیہ کی صورت میں ہو، جیسے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، یا مثلا بعض روایات میں آتا ہے یصلی یا یغتسلو یا یعیدو، یہ سارے جملات مقام انشاء میں ہیں اور مقصود وہی فعل امر والا ہے۔ خوب، یہ ہے ہماری مراد صیغہ امر سے۔ اچھا، اب آتے ہیں صیغہ امر کے بارے میں چند مباحث کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ مسئلہ اول یہ ہے کہ معنی موضوع لہ صیغہ امر کا کیا ہے، یعنی صیغہ امر کا اصل معنی کیا ہے۔ اب یہاں پر بھی جیسا کہ عرض کیا کہ متعدد معانی ذکر کیے گئے ہیں، کہ مثلا آغاز میں آغا مظفر چند معانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثلا صیغہ امر باعث تحریک طلب کے لیے استعمال ہوا ہے، اقیم الصلاۃ باعث کے لیے ہے، اکسایا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے، عبد کو حرکت دی جا رہی ہے، تحریک کیا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کر اس کام کو کرو۔ اوفو بالعقود، کہ یہ وہی باعث اور طلب ہے۔ خوب کبھی کبھار صیغہ امر تہدید اور تخویف کے لیے ہے، دھمکی دینے کے لیے ہے، ڈرانے کے لیے۔ اعملوا ما شئتم، جاؤ جا کر جو کر سکتے ہو جا کے کر لو۔ یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو آزادی ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ اچھا، ہم نے حلال و حرام کا ذکر کیا ہے، واجب و محرمات کو بیان کیا ہے، لیکن تم لوگ اگر نہیں مانتے ہو تو جاؤ اعملوا ما شئتم، جو کر سکتے ہو جاؤ جا کر کرو۔ یا مثلا قل تمتع بکفرک قلیلا، خوب اپنے کفر سے جتنا مزہ لے سکتے ہو لے لو، یعنی ڈرایا جا رہا ہے۔ یا مثلا صیغہ امر کو تعجیز کے لیے بھی، اگلے بندے کو عاجز کرنے کے لیے وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگ قرآن کو معجزہ نہیں مانتے تو پھر اس قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ یا کبھی کبھار صیغہ امر سخریہ، مذاق اڑانے کے لیے آتا ہے۔ کونوا قردۃ خاسئین، گھٹیا بندر بن جاؤ۔ یا انذار کے لیے آتا ہے، ڈرانے کے لیے۔ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام۔ یا مثلا تمنی کے لیے آتا ہے، الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی، اے اتنی بڑی رات، الا انجلی، کہ دیکھیے صبح ہو جائے۔ اسی طریقے سے تکوین کے معنی میں بھی آتا ہے، کن فیکون، وہ ایجاد۔
خوب یہ سارے موارد ہیں کہ جہاں پر صیغہ امر کو ہم دیکھتے ہیں کہ استعمال ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے اہم ترین کہ جو یہاں پر مورد بحث ہے، ان تمام موارد میں جو فعل امر استعمال ہوا ہے، اس کا استعمال کیسے ہے؟ آیا استعمال حقیقی ہے یا استعمال مجازی ہے؟ کیا ہے؟ خوب یہاں پر بہت سارے اقوال ہیں۔ مثلا بعض حضرات کا ماننا ہے کہ صیغہ افعل مشترک لفظی ہے ان تمام معانی کے اندر، یعنی ایک معنی اس کا بعث و طلب ہے، ایک معنی اس کا تہدید ہے، ایک معنی اس کا تعجیز ہے، ایک معنی اس کا تسخیر ہے، انذار ہے، ترجی ہے، تمنی، وہکذا یہ سارے معانی ہیں جدا جدا۔ پس صیغہ امر مشترک لفظی ہے، ایک قول یہ ہے، ہر ایک کے لیے جدا اس کو وضع کیا گیا ہے۔ قول دوم یہ ہے کہ ان تمام معانی کے اندر ایک قدر جامع ہے، صیغہ امر کو اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ سب اس کے مصادیق ہے، یعنی مشترک معنوی ہے۔ خوب قول سوم یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ان بعض معانی میں حقیقت ہے، بعض میں مجاز ہے۔ قول چہارم کہ جو معمولاً متاخرین کا نظریہ ہے، آغا مظفر کا بھی یہی نظریہ ہے کہ مذکورہ جو ہم نے معانی بتائے ان میں سے کوئی بھی معنی صیغہ امر کا موضوع لا نہیں ہے۔ درست ہے؟ حتیٰ نہ فقط یہ کہ موضوع لہو بھی نہیں ہے، حتیٰ مستعمل فی بھی نہیں ہے۔ تہدید، تعجیز، تسخیر، انذار، ترجی ان معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا، بلکہ ایک اور معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ اور وہی صیغہ امر کا معنی ہے کہ آغا مظفر رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی نظریہ ہے، معمولاً ہمارے متاخر اصولیون کا یہی نظریہ ہے۔ خوب اس مطلب کو سمجھنے کے لیے آغا ایک چھوٹا سا مقدمہ ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے مقدمے کے اندر مقدمہ نمبر 9 میں جو 14 مقدمات ذکر کیے، 9ویں مقدمے میں ایک مطلب ذکر کیا۔ وہ مطلب یہ تھا کہ آغا حیات حروف کی طرح معنی مستقل نہیں رکھتی۔ مثلا ضرب فعل ماضی ہے نا، ضرب میں ایک مادہ ہے اور ایک حیات ہے۔ مادہ ضاد را با کہ اس کا معنی ہے مارنا، حیات فعلہ کے وزن پر ہے۔ تو یہاں پر جو حیات ہے خوب یہ معنی مستقل پر دلالت نہیں کر رہی، بلکہ معنی غیر مستقل پر دلالت کر رہی ہے۔ حیات دلالت کرتی ہے فعل کی جو فاعل کی طرف نسبت ہے، زمان گزشتہ میں اس پر دلالت کرتی ہے۔ فعلہ میں ایسے، فعل ماضی میں ایسے، مضارع میں مثلا وہ حیات جو یفعلو یا یفعلو یا یفعلو جو بھی معنی کہ مختلف یہ حیات ہے، وہاں پر یہ حیات دلالت کرتی ہے کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے زمان حال یا آئندہ میں۔ خود پس حیات معنی غیر مستقل پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے حیات صیغہ افعال ہے، یہ حیات بھی دوسرے افعال کی حیات کی طرح معنی غیر مستقل پر دلالت کر رہی ہے، یعنی اس کا کوئی معنی اسمی اور معنی مستقل نہیں ہے، بلکہ خصوصیت سے ایک نسبت پر دلالت کر رہی ہے۔ درست ہے؟ اور اوپر آپ نے جتنے بھی معانی ذکر کیے، چاہے باس ہو، تہدید ہو، تعجیز ہو، یہ ساری کی ساری معانی مستقل اور معانی اسمی ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صیغہ افعل حیات افعل کا معنی باس ہے یا تہدید ہے یا تعجیز ہے؟ خب یہ تو معانی مستقل ہے۔ حیات صیغہ امر تو معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتا، حیات تو معنی غیر مستقل پر دلالت کر رہی ہے۔ بس یہ جتنے بھی آپ نے معانی گنوائے، خب ان معانی میں سے کوئی بھی معنی صیغہ امر کا معنی نہیں ہے۔ درست آگا؟
معنی موضوع لا نہ باعث ہے، نہ تحدید ہے، نہ تعجیز ہے، کیونکہ یہ تو معنی مستقلہ ہے. اور ہم نے مقدمے میں ذکر کیا تھا کہ ہیئت معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتی، معنی غیر مستقل پر دلالت کرتی. تو بس صیغہ افعل کا یہ معنی نہیں ہے، نہ معنی موضوع لا نہ معنی مستعمل فی. صیغہ افعل ایک خاص نسبت پر دلالت کر رہی ہے. اچھا، یہ نسبت تین چیزوں کے ساتھ قائم ہے، ایک متکلم، ایک مخاطب اور ایک عمل. درست ہے آقا؟ یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ صیغہ افعل نسبت پر دلالت کر رہا ہے، یعنی کیا؟ یعنی متکلم مخاطب سے چاہتا ہے کہ فلاں عمل کو انجام دو. درست ہے؟ پس اضرب میں وہ جو متکلم ہے یعنی مولا، مخاطب یعنی جو مکلف ہے، اس سے چاہتا ہے اس عمل کو یعنی ضرب کو. بس یہاں پر جو آمر ہے یا یہ جو صیغہ امر ہے، یہ صیغہ امر اس نسبت بعثیہ اور نسبت طلبیہ پر دلالت کر رہا ہے. یہ معنی غیر مستقل ہے. یہ ہے معنی موضوع لا صیغہ امر کا. پس صیغہ امر کا معنی موضوع لا کیا ہے؟ نسبت بعثیہ، نسبت طلبیہ، یا بقول شیخ صدر رحمت اللہ علیہ کے نسبت ارسالیہ، جو بھی کہیں. درست آقا؟ خوب ہدف کیا ہوتا ہے آمر کا اس امر سے؟ خوب اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے اندر ایک داعی اور انگیزہ اور ایک محرک پیدا کرے کہ جاؤ جا کر اس کام کو انجام دو. مثلا مولا اپنے بندے کو کہتا ہے صلی، نماز پڑھ، یا جاہد، جہاد کر. تو اس امر کے ذریعے سے دراصل مولا مکلف کے وجود کے اندر، اس کی جان اور دل کے اندر یہ داعی اور انگیزہ ایجاد کرنا چاہتا ہے کہ جاؤ جا کر اس عمل کو انجام دو. دیکھیں، اس مطلب کا بیان یہ ہے کہ اس کی اگر میں تھوڑی سی توضیح دینا چاہوں تو ایسے توضیح دے سکتا ہوں. ایک مرتبہ جو طلب ہے، باعث ہے، ایسے ہوتی ہے تکوینی طریقے سے. مجھے پیاس لگتی ہے اور میں اٹھتا ہوں اور جا کر خود پانی پیتا ہوں اور رفع عطش کرتا ہوں. یعنی کبھی کبھار انسان کسی چیز کو طلب کرتا ہے بنفس ہی مباشرتاً، بذات خود گیا اس کام کو انجام دیا. پیاس لگی ہے، گیا پانی کی طرف، پانی پیا اور عطش کو ختم کیا. دوسری مرتبہ طلب تسبیبی ہے، خود طلب نہیں کر رہا، دوسرے سے طلب کر رہا ہے. اچھا، جو دوسرے سے بھی طلب کر رہا ہے وہ دو طریقوں سے. ایک مرتبہ انسان خود اٹھتا ہے اور ایک شخص کو بازو سے پکڑ کر ایک جگہ پر لے کر جاتا ہے. درست آقا؟ خوب ایسے ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں باعث تکوینی. یعنی میں نے واقعاً اٹھا اور اس کے بازو سے پکڑا یا اس کے اندر ایسا انگیزہ ایجاد کیا، اس کو مجبور کیا کہ جا کر یہ کام کرے، اپنی طرف سے ایک قوت اور طاقت کے ذریعے سے ایک کام کروایا، کہ اسے کہتے ہیں باعث تکوینی. اور دوسری مرتبہ ایسے ہوتا ہے سامنے والے سے میں کام کروانا چاہتا ہوں لیکن اس کو مجبور نہیں کرتا، اس کے بازو سے نہیں پکڑتا، بلکہ اس کے وجود کے اندر ایک داعی اور انگیزہ پیدا کرتا ہوں. درست؟ ایک داعی اور انگیزہ پیدا کرتا ہوں کہ جاؤ جا کر اس کام کو انجام دو، کہ اس کو کہتے ہیں باعث تشریعی. درست؟ صیغہ امر اس باعث تشریعیہ کے لیے نسبت طلبیہ کو بیان کر رہا ہے. یعنی مولا چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو حرکت میں لائے کہ جاؤ جا کر یہ کام کرو. یہ جو نسبت بعثیہ ہے، نسبت طلبیہ ہے،
یہی معنی ہے اصل صیغہ امر کا. اور صیغہ امر تمام موارد میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تمام موارد میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. حتیٰ یہ جتنے بھی موارد ہیں ان موارد میں بھی موضوع لہ اور مستعمل فی صیغہ امر کا یہی نسبت باسیہ ہے، نسبت طلبیہ ہے، اسی میں استعمال ہوا ہے، یہی اس کا معنی ہے. اچھا ایسے کیسے آگا؟ مثلا ایک مرتبہ تحدید کا مورد ہے، اے معلوما شئتم، ایک مرتبہ واقعاً اقیموا الصلاۃ کا مورد ہے، باعث اور طلب ہے، ایک مرتبہ تعجیز ہے. خوب ان تمام کو آپ ایک ہی لاٹھی سے کیسے ہانک رہے ہیں؟ تو یہاں پر ہمارے اصولیوں نے نہایت ایک خوبصورت ترین تصور جو پیش کیا ہے، اور بعد والے تقریباً جتنے بھی ہمارے محققین آئے، مرحوم آخوند نے اس کو کفایہ میں ذکر کیا ہے، اور بعد والے جتنے بھی محققین آئے ہیں اس تصور کو انہوں نے مانا ہے. اور اس تصور کی وجہ سے جو آپ ادبیات میں مختلف معانی ایک لفظ کے پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی تکلیل آتی ہے. مثلا آپ مغنی الادیب میں جیسے حمزہ کی بات پڑھتے ہیں، حمزہ استفہام کی بات پڑھتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں حمزہ 8 معانی کے لیے آتا ہے. لیکن اس تصور کے اعتبار سے ان تمام موارد میں حمزہ کا ایک ہی معنی ہے. تو پھر آگا یہ 8 معانی کیا ہے؟ وہاں پر کہتے ہیں کہ دائی اور انگیزہ مختلف ہے. کہ اس کی توضیح دینا چاہوں گا، یہ عام ترین نکتہ ہے، اس کو خوب سمجھے، اکثر اس کی طرح متوجہ نہیں ہوتے. مثلا آپ یہ باس والا مورد لیں، درست آگا، باس والا مورد لیں جہاں پر باس حقیقی ہے، طلب حقیقی ہے، اقیم الصلاۃ، درست آگا. یہاں پر صیغہ امر اسی نسبت باسیہ میں استعمال ہوا ہے. مولا کا انگیزہ یہ ہے، دائی یہ ہے. کیا ہے انگیزہ، کیا ہے دائی؟ مولا کا انگیزہ اور دائی یہ ہے کہ بندہ اس عمل کو خارج میں واقعاً تحقق دے. اقیم الصلاۃ یعنی واقعاً صلاۃ اور نماز کو خارج میں تحقق دے. یہاں پر دائی اور انگیزہ اس نسبت بعثیہ کے لیے، صیغہ امر کے لیے یہی بعث حقیقی، طلب حقیقی. کبھی کبھار مولا کا دائی اور انگیزہ بندے کا امتحان لینا ہوتا ہے. یعنی مولا کا ہدف یہ نہیں ہے کہ واقعاً یہ عمل خارج میں متحقق ہو، نہ، مولا فقط چاہتا ہے، اس کا انگیزہ کیا ہے؟ امتحان اور آزمائش. جیسے حضرت ابراہیم کے مورد میں، خوب حضرت ابراہیم کے مورد میں خدا حکم کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. خوب وہاں پر صیغہ امر اگر استعمال ہوا ہو تو وہی نسبت باسیہ میں استعمال ہوا، لیکن دائی اور انگیزہ امتحان ہے. صیغہ امر کا معنی وہی ہے، دائی اور انگیزہ کیا ہے؟ امتحان ہے. مثلا مولا اپنے بندے کو کہتا ہے کہ ادخل النار، آگ میں کود جاؤ. خود مقصد یہ نہیں ہے کہ واقعاً کود جائے اور جل جائے، لیکن صیغہ امر اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، دائی اور انگیزہ تبدیل ہوا. انگیزہ کیا ہے؟ انگیزہ یہ ہے کہ امتحان لے بندے سے. اسی طریقے سے جہاں پر تحدید ہے وہاں پر بھی ہدف یہ نہیں ہوتا کہ اس عمل کو خارج میں تحقق دے. مثلا اعملوا ما شئتم، یہاں پر مقصود حقیقی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے اس کام کو جا کر کرو، نہ، ڈرانا ہے مقصود، تحدید ہے، دھمکی ہے، ڈرانا ہے. لیکن صیغہ امر اپنے معنی میں استعمال ہوا، اعملوا اسی نسبت باسیہ میں استعمال ہوا ہے. یہاں پر اس مورد میں اعملوا ما شئتم میں اس کا مصداق تحدید ہے، کیونکہ دائی اور انگیزہ ڈرانا ہے. درست ہے. اسی طریقے سے کبھی کبھار مولا کا دائی اور انگیزہ تعجیز ہے، سامنے والے کو عاجز کرنا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کام کو انجام دے، مقصد یہ ہے کہ بندے کو سمجھائے کہ تو عاجز ہے، یہ کام نہیں کر سکتا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، مقصد یہ نہیں ہے کہ واقعاً تم جاؤ، تم مکلف ہو، تمہارا ایک جو ہے وہ تمہاری ایک ذمہ داری ہے کہ قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ. نا، ان کے نشو دنیس.
مقصد ہے اس کو عاجز دکھانا کہ تو نہیں کر سکتا. لیکن ان تمام موارد میں صیغہ امر اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. خوب یہ خوبصورت ہے. دائی اور انگیزہ استعمال کا مختلف ہے. اس دائی اور انگیزے کے اعتبار سے آپ نے ان کو مختلف معانی شمار کرنا شروع کر دیا. ان شئت قلت، اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہو اگر تمہارا دل چاہے تو. یہ جتنے بھی موارد ہیں یہاں پر در حقیقت صیغہ امر کے مفہوم میں اور اس مورد کے مصداق میں خلط کیا گیا ہے. مثلا اعملوا ما شئتم، یہاں پر صیغہ امر کا مفہوم معنی وہی نسبت باسیہ ہے، لیکن یہاں پر اس نسبت باسیہ کو کیونکہ داعی تحدید سے بیان کیا گیا ہے، ڈرانے کی نیت سے بیان کیا گیا ہے، تو اس کا مصداق تحدید ہے، نہ کہ معنی مختلف ہو گیا. تو یہ خوبصورت ترین بیان ہے الحق والانصاف. اسی طریقے سے اگر آپ مغنی پڑھیں باب اول، وہاں پر جو استفہام کے مختلف معانی ذکر کرتے ہیں، اس اعتبار سے وہ مختلف معانی نہیں ہے. صیغہ امر کے 8 معنی نہیں ہے، اور حمزہ استفہام کے 8 معنی نہیں ہے. معنی ایک ہی حمزہ استفہام کا، طلب الافہام، کہ طلب الفہم بھی غلط ہے. طلب الافہام مقصود یہ کہ مجھے سمجھاؤ، نہ کہ طلب الفہم غلط مشہور طلب افہام ہے. نہ، طلب افہام معنی وہی ہے. جتنے بھی موارد ہیں، چاہے استفہام انکاری ہو، چاہے استفہام تقریری ہو، چاہے استفہام ابطالی ہو، چاہے حمزہ تسویہ والا ہو، جتنے بھی موارد ہو وہاں پر حمزہ اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن دائی اور انگیزہ وہاں پر مختلف ہے. کبھی کبھار دائی کچھ ہے، کبھی کبھار دائی کچھ ہے، لیکن معنی اپنا وہی ہے. اسی لیے دیکھیں جب بھی آپ ترجمہ کرتے ہیں تو استفہام والا ترجمہ کرتے ہیں. خوب یہ نہایت خوبصورت بیان ہے. خلاصہ کلام آغا مظفر کہتے ہیں کہ آغا جان، در حقیقت جن لوگوں نے صیغہ امر کے یہ معانی مختلف بیان کیے، انہوں نے خلط کیا ہے معنی مفہوم اور مصداق کے درمیان. ان بیچاروں سے یہاں پر خلط ہوا ہے. خوب یہ صیغہ امر کے معنی کے بارے میں خوب دیگه اس عبارت کی تطبیق کروں، اس کے بعد انشاءاللہ بحث دوم کہ صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے یا نہیں. دیکھیں عبارت کو. المبحث الثانی صیغۃ الامر، مبحث دوم صیغہ امر. معنی صیغۃ الامر، صیغہ امر کا معنی. صیغۃ الامر ای ہیئتہ، صیغہ امر سے مراد وہی ہیئت امر ہے. کصیغۃ افعل، مثلا جو افعل والا صیغہ ہے. وَنَحْوِهَا، اور اسی کی طرح، درست ہے، یعنی جو بھی صیغہ ہو جو اس پر دلالت کرے. صیغۃ الامر تستعمل فی موارد کثیرۃ، بہت سارے موارد میں استعمال ہوتا ہے. منہا البعث، کہ ترجمہ میں خارج میں کر چکا ہوں لہذا عبارت پڑھتا جاؤں گا. کقولہ تعالی فاقیموا الصلاۃ اوفوا بالعقود. ومنہا التحدید کقولہ تعالی اعملوا ما شئتم. ومنہا التعجیز، یہ بتانا کہ تو عاجز ہے. فأتوا بسورۃ من مثلہ وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ من التسخیر. درست ہے. حالا یہاں پر تسخیر میں انہوں نے مثال دی ہے کونو قردۃ خاسئین، کہ میں نے اس کا خارج میں ترجمہ کیا تھا سخریت، ویسے تسخیر یعنی تم مسخر ہے، ایسے ہو جا. درست ہے. والانذار، مثلا جیسے قل تمتع بکفرک قلیلا. والترجی والتمنی، ترجی اور تمنی کے بارے میں ادبیات میں آپ پڑھتے ہیں کہ تمنی غیر ممکن میں ہوتی ہے، ترجی ممکن میں ہوتی ہے. الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی. ونحوها، اس کے علاوہ بھی کہ دیکھیں ہمارے کتاب کے حاشیے میں موارد لکھے ہیں. مدد ہے، تکذیب ہے، مشورت ہے، تعجب ہے، حکارت ہے، دعا ہے، اہانت ہے، تسویہ ہے، یہ سارے موارد ہیں. ولكن الظاہر ان الہیئۃ فی جمیع هذه المعانی
استعملت فی معنی واحد، لیکن آغا ان تمام موارد میں ظاہر یہ ہے کہ یہ ہیئت ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن لیس ہوا واحدا من هذه المعانی، جو اوپر معانی ذکر کیا ان معانی میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الہیئت مثل افعل شأنها شأن الہیئات الاخرى، کیونکہ جو افعل جیسے صیغے کی ہیئت ہے اس کی شأنیت دوسری ہیئات کی طرح ہے کہ وضعت لافادۃ نسبۃ خاصۃ، کہ اس کو وضع کیا گیا ہے کہ یہ افادہ کرے، فائدہ دے ایک خاص نسبت کا، معنی غیر مستقل کا، کل حروف، حروف کی طرح کہ 9ویں مقدمے میں عرض کیا تھا۔ ولم توضع لافادۃ معان مستقلہ، اس کو معانی مستقلہ کے لیے وضع نہیں کیا گیا، کیونکہ اوپر والے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے معانی مستقلہ ہیں۔ فلا يصح ان يراد منها مفاہیم هذه المعانی المذکورہ التي هي معان اسمیہ، پس صحیح نہیں ہے کہ اس ہیئت سے ارادہ کیا جائے معانی مذکور کے مفاہیم کا، کہ جو معانی مذکورہ معانی اسمیہ ہے۔ وعلیہ، آگا پھر کیا ہے؟ پس کہتے ہیں فالحق انہا موضوعۃ للنسبۃ الخاصہ، اس خاص نسبت کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے کہ القائمۃ بین المتکلم والمخاطب والمادہ، کہ مادے کو ہم نے خارج میں عمل کے نام سے کہا تھا۔ والمقصود من المادہ الحدث، کہ الذی وقع علیہ مفاد الہیہ، مادے سے مراد وہ حدث ہے کہ جس پر یہ ہیئت آئی ہے، جیسے اضرب، خب یہ اضرب وہ حدث ہے، حدث یعنی جو پہلے نہ بعد میں وجود میں آئے، درست ہے۔ مثل الضرب والقیام والقعود فی اضرب وقم واقعد، اب اس میں اضرب میں مادہ کیا ہے؟ وہی حدث ضرب کہ جس پر ہیئت افعال آئی ہے، اسی طریقے سے قیام و قعود بھی، ونحو ذالک، اور انہی کی طرف دوسرے موارد۔ وحینئذ ينتزع منها عنوان طالب ومطلوب منه ومطلوب، اور یہ نسبت جو متکلم و مخاطب و مادے کے درمیان قائم ہے، یہاں سے آپ عنوان طالب یعنی وہی مولا جو طلب کرنے والا ہے اس کو انتزاع کرتے ہیں، مطلوب منہ یعنی وہی مکلف جس سے طلب کیا جا رہا ہے، وہ مطلوب یعنی وہی عمل، ان مفاہیم کو آپ کیا کرتے ہیں؟ انتزاع کرتے ہیں۔ فقولنا اضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب، ومعنى ذلك، اور اس کا معنی کیا ہے؟ جعل الضرب على عہدة المخاطب، کہ متکلم نے، طالب نے، مولا نے ضرب کو مخاطب کے ذمے لگایا ہے، وبعثه نحو، اور اس ضرب کی طرف کیا ہے؟ اس کو مبعوث کیا ہے کہ جاؤ جا کر یہ کرو، وتحریکه الیہ، اور اس ضرب کی طرف اس کو حرکت دے رہا ہے، ہول دے رہا ہے، جاؤ جا کر اس کو متحقق کرو۔ وجعل الداعی فی نفسہ للفعل، البتہ یہ بھی تکوینی طریقے سے نہیں ہے، بلکہ اس مطلوب منہ اور مکلف کے اندر ایک داعی اور انگیزہ پیدا کر رہا ہے، جاؤ جا کر اس کام کو کرو۔ وعلی ھذا فمدلول ہیئۃ الامر ومفادها هو النسبۃ الطلبیہ، اس بنا پر ہیئت امر کا جو مدلول اور معنی ہے وہ وہی نسبت طلبیہ ہے۔ وَإِن شِئْتَ فَسَمِّيهَا النِّسْبَةَ الْبَعْثِيَّةَ، خوب اگر تمہارا دل چاہے تو اس کو نسبت بعثیہ کہو، جیسے کہ شہید صدر نے اس کو نسبت ارسالیہ کہا ہے، یا آغا نائنی نے اس کو نسبت ایکائیہ کہا ہے۔ وَإِن شِئْتَ فَسَمِّيهَا النِّسْبَةَ الْبَعْثِيَّةَ، خوب یہ ہے مقصود اس کا، لغرض ابراز جعل المأمور بہ فی عہدۃ المخاطب، کہ غرض یہ ہے کہ مأمور بھی یعنی جو آپ کا مطلوب ہے اس کو مخاطب اور مکلف کے ذمے لگایا جائے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے۔ وجعل الداعی فی نفسہ، اس مخاطب اور مکلف کے اندر ایک داعی اور انگیزہ پیدا کریں، وتحریکہ وبعثہ نحوہ، مکلف یعنی مخاطب کو حرکت میں لائیں، اس کو ابھاریں، اکسائیں اس عمل کی طرف۔ ما شئت فعبر، جو تمہارا دل چاہے وہ کہو۔ غیر ان هذا الجعل او الانشاء یختلف فیہ الداعی، بلے اس جعل اور انشاء میں داعی
اور انگیزہ جو متکلم اور مولا کا ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. غیر ان هذا الجعل او الانشاء يختلف فيه الداعی له، اس مطلوب کے لیے جو داعی یا متکلم کی جانب سے وہ مختلف ہو سکتا ہے. فتارتن یکون الداعی لہ هو البعث الحقیقی، ایک مرتبہ داعی اور متکلم اور مولا کا انگیزہ بعث حقیقی ہے، اقیم الصلاۃ. وجعل الداعی فی نفس المخاطب لفعل المأمور به، یہاں پر داعی اور انگیزہ مخاطب کے اندر پیدا کیا کہ جاؤ جا کر مأمور بھی کو انجام دو. فیکون هذا الانشاء حینئذ مصداقا للبعث والتحریک وجعل الداعی، اس صورت میں یہ انشاء مصداق بنے گا بعث کا، تحریک کا، اور اس کا کہ مولا نے اس کے اندر ایک داعی اور انگیزہ پیدا کیا، جاؤ جا کر یہ کرو. او ان شئت فقل، یا یوں بھی کہہ سکتے ہو بھیا تمہاری مرضی، یکون مصداقا للطلب، یہاں پر جہاں پر داعی باعث حقیقی ہے یہ مصداق طلب حقیقی ہے. فإن المقصود واحد، مقصد ایک ہی ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں. وأخرى يكون الداعی لہ هو التحدید، اوپر کہا نا فتارتن یکون الداعی لہ هو البعث الحقیقی، اور یہاں پر وأخرى يكون الداعی لہ، اس متکلم کے لیے داعی اور انگیزہ کیا ہے؟ هو التحدید، ڈرانا. فیکون مصداقا للتحدید، اب یہ کیا بن جائے گا؟ تحدید کا ایک مصداق بن گیا. اعملوا ما شئتم مثلا. وَيَكُونُ تَحْدِيدًا بِالْحَمْلِ شَائِعٍ، کہ تعبیر اسی یکون مصداقا للتحدید کی تعبیر دوم ہے. جب تحدید کا مصداق ہے یعنی بحمل شائع، یہ تحدید ہے. وَثَالِثَةً يَكُونُ الدَّاعِي لَهُ هُوَ التَّعْجِيزُ، عاجز کرنا. فَيَكُونُ مِصْدَاقًا لِلتَّعْجِيزِ، یہ تعجیز اور عاجز کرنے کا مصداق ہوگا، اور حمل شائع کے اعتبار سے یہ عاجز کرنا ہے. وَهَكَذَا فِي بَاقِي الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ وَغَيْرِهَا، حالا اسی طریقے سے بقایا معانی کے جن کو ذکر کیا گیا ہے جن کو ذکر نہیں کیا گیا، ان تمام موارد میں داعی اور انگیزہ تبدیل ہوتا ہے، امر اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہذا وہ مورد مصداق بن جاتا ہے اس داعی اور انگیزے والے مفہوم کا. وَإِلَىٰ هُنَا يَتَجَلَّىٰ مَا نُرِيدُ أَن نُوَضِّحَهُ، اگر یہاں تک روشن ہو گئی وہ چیز کہ جس کو ہم واضح کرنا چاہتے تھے. فَإِنَّا نُرِيدُ أَن نَّقُولَ بِنَصِّ الْعِبَارَةِ، اگر صراحت کے ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان البعث او التحدید او التعجیز او نحوہ لیست ہی معانی لہیئت الامر، اگر امر کا معنی نہ بعث ہے، نہ تحدید ہے، نہ تعجیز ہے، نہ کچھ اور، درست آگا لیست ہی معانی لہیئت الامر، درست آگا کا دوستوں ملت فی مفاہیمہا، کہ ان کے مفاہیم میں استعمال ہوا ہو، نہ یہ اس کے معنی ہے نہ ان مفاہیم میں استعمال ہوا ہے. کما ظنہ القوم، جیسے کہ ایک گروہ نے ایسے سمجھا ہے. لا معانی حقیقیتا ولا مجازیہ، یہ اس کے نہ معنی حقیقی ہے نہ مجازی ہیں. بل الحق، قول حق کیا ہے؟ ان المنشأ بہا، اس ہیئت امر کے ساتھ جس چیز کا انشاء کیا گیا ہے، جس چیز کو ایجاد کیا گیا ہے، لیس الا النسبۃ الطلبیۃ الخاصہ، نسبت طلبیہ خاصہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وَهَذَا الْإِنشَاءُ يَكُونُ مِصْدَاقًا لِأَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ بِاخْتِلَافِ الدَّوَاعِي، اور یہ انشاء ان امور میں سے کسی ایک امر کا مصداق ہوگا ان دوائی کے مختلف ہونے کے اعتبار سے، جیسا داعی ہوگا اس اعتبار سے یہ اس کا مصداق بنے گا. فَيَكُونُ تَارَةً بَأْسًا بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ، یعنی ایک مرتبہ حمل شائع کے اعتبار سے باعث ہے یعنی طلب حقیقی کا مصداق ہے. وَأُخْرَى تَحْدِيدًا بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ، یعنی یہ مصداق ہے تحدید کا. وَهَكَذَا، اور بقایا دوسرے معنی بھی ایسے ہی ہے. لا ان هذه المفاہیم مدلولۃ للہیئہ، نہ کہ یہ مفاہیم اس ہیئت کا مدلول ہیں، نہ ومنشأۃ بہا، نہ کہ جو ہے وہ کیا ہے اس ہیئت امر کے ذریعے سے ان معانی اور مفاہیم کو انشاء کیا گیا ہے. حتیٰ مفہوم البعث والطلب، حتیٰ مفہوم بعث اور طلب بھی، یہ بھی معنی نہیں ہے. ہاں
والاختلاط فی الوہم بین المفہوم والمصداق، اگر انسان کے وہم میں جب مفہوم اور مصداق دونوں خلط ہو جائیں، یہ والاختلاط فی الوہم هو الذی جعل اولئک یظنون ان هذه الامور مفاہیم لہیئۃ الامر، یہی خلط ان بعض بزرگان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ گمان کریں کہ یہ امور ہیئت امر کے مفاہیم ہیں۔ وقد استعملت فیہا استعمال اللفظ فی معنی ہو، اور ہیئت امر ان میں استعمال ہوا جیسے لفظ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حتیٰ اختلفوا، یہاں تک کہ انہوں نے پھر اختلاف کیا فی انہ ایھا المعنی الحقیقی الموضوع لہ الہیئہ و ایھا المعنی المجازی، کہ ان میں سے اس ہیئت کا معنی ہے حقیقی اور موضوع لہ کون سا ہے، اور معنی مجازی کون سا ہے، آ کر اس طریقے سے اختلاف کیا۔ نہ عزیز مان، خلاصہ کلام فتلخص من جمیع ما ذکرنا ہو، ایک جملہ کہ صیغہ امر نسبت بعثیہ کے لیے وضع ہوا ہے اور مستعمل فی بھی نسبت بعثیہ ہے، منتہا داعی اور انگیزہ مختلف ہوتا ہے۔ اس داعی اور انگیزے کے اعتبار سے وہ جو صیغہ امر استعمال ہوا ہے کبھی مصداق کے بعث بنتا ہے، کبھی تحدید بنتا ہے، کبھی کچھ بنتا ہے۔ خوب اس مسئلے کو خوب سمجھیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔